حمد و صلات کے بعد پہلے کچھ چند سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سید اپنے بہن بھائی جو سید ہیں کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو سید کو فی نفس ہی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لگتا، کوئی بھی دے، اس لیے ان کی ویسے خدمت کریں، وہ مخدوم ہیں امت کے، کی ویسے خدمت کریں۔ دوسرا یہ پوچھا گیا ہے کہ 50 سال کی ایک عورت ہے تو کیا وہ بغیر محرم کے عمرے کے لیے جا سکتی ہے؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم کے بغیر جانا درست نہیں ہے، چاہے عمر اس کی کتنی بھی ہو جائے۔ پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی بیوہ عورت کے پاس صدقہ اور زکوٰۃ کی خاصی رقم جمع ہو گئی ہے تو کیا وہ کسی کاروبار کے لیے ان پیسوں کو استعمال کر سکتی ہے، کسی کو دے سکتی ہے؟ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے لیے تملیک شرط ہے، فقہ کا ایک جملہ ہے تملیک، مطلب یہ کہ سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو جب آپ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیتے ہیں پھر جو اس کا دل آئے وہ کرے، پھر وہ اس سے کاروبار کرے یا وہ اس سے کچھ اور کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا جس کو زکوٰۃ لگتی تھی، تو اتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی تھی کہ اس نے اسی سال ہی کاروبار شروع کر لیا اور پھر اگلے سال اس نے خود زکوٰۃ دینی شروع کر دی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے تو انہوں نے کاروبار میں لگا لیے، تو بھئی آپ نے جب دے دیے تھے تو پھر وہ جیسے ان کا دل کرے وہ ویسے کرے۔ پوچھا گیا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر والا قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو کون سا پڑھے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اردو ترجموں میں وہ دنیا کا بہترین ترجمہ ہے، اور مطلب یہ میں عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، کراچی یونیورسٹی سے PhD کا مقالہ منظور ہوا ہے اردو تراجم پر کہ پاکستان میں جو اردو ترجمے ان میں سب سے بہترین ترجمہ کون سا ہے، تو آپ کی کراچی یونیورسٹی نے ایک شخص کو PhD کی ڈگری اس بات پر دی ہے کہ واقعی تو نے ثابت کر دیا ہے کہ سب سے اچھا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ ہے، ادب والا اور چاشنی والا۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چھاپتے ہیں اور سارے الحمدللہ اچھی کوشش کرتے ہیں، لیکن مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی نے شائع کیا ہے ترجمہ قرآن مجید وہ ہر لحاظ سے اس وقت جو چھپتے ہیں ان میں سب سے بہترین ہے۔ انہوں نے اس پر بڑا زبردست کام کرایا ہے، جو اس کی یہاں ضرورت تھی تخریج کی وہ تخریج کرائی ہے، اور جس جگہ کوئی انہوں نے دیکھا کہ عام آدمی کے لیے مشکل ہوگی وہاں انہوں نے آسانی پیدا کی ہے۔ تو اس وقت جو چھپ رہے ہیں ترجمے وہ آپ کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کا چھپا ہوا ترجمہ قرآن مجید کا آپ حاصل کریں، وہ ایک بڑا عمدہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اور بھی کئی کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں اور جو کام کیا بڑا شاندار کیا ہے، علمی اور تحقیقی کام، ان کی خدمات اس میدان میں بڑی عمدہ ہیں۔ تو آپ وہ ترجمہ حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ حاشیہ ہے حضرت صدر الحفاظ البدر المماثل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا، وہ حاشیہ ہے، تو بڑا مزیدار کام ہے۔ اگر آپ کو چسکا لگ گیا نا اس کو پڑھنے کا کہ ایک رکوع ترجمہ تفسیر سے روز پڑھنا ہے، شرط یہ ہے کہ مزہ لگ جائے۔ اگر لگ گیا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ جتنی مرضی روٹی کھا کے سوئیں وہ آپ کو آواز ضرور دے گا کہ اٹھ یار ایک دفعہ پڑھ لیں، وہ آواز ضرور دے گا۔ تو اس لیے یہ جو سوالات تھے میں نے عرض کر دیے۔ آج ہمارے سبق کا 28واں پارہ ہے، تو 28ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا نام ہے سورہ مجادلہ، جھگڑے والی سورت۔ بات بڑی دلچسپ ہے، اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی، قول اللتی، اس عورت کی بات، تجادلک، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں۔ حضرت خولہ بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی، تو ان کے خاوند نے ان کے ساتھ زہار کر لیا۔ ایک زہار ہوتا تھا عرب کے اندر، وہ کہتے تھے کہ عورت کو کہ تیری جو ہے وجود کا فلاں حصہ وہ میری ماں کے وجود کے فلاں حصے کی طرح ہے، اس سے زہار لاگو آتا تھا، زہار۔ ویسے ایک شخص باتوں باتوں میں اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے نا بہن یا ماں، تو اس سے منہ سے نکل گیا ثبت لسانی ہے، جا بہن اپنا کام کر، تو اس سے کوئی جرم لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن کسی نے زہار کر دیا، اب چونکہ یہ قرآن و سنت ہے تو اس میں کچھ باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں، اب اس آیت کا شان نزول ہی وہ ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ تو حضرت خولہ بن سالبہ نے بھی اپنی زوجہ سے کہا کہ تیری جو کمر ہے وہ بالکل ایسے جیسے میری ماں کی، اس کو زہار کرنا کہتے تھے کہ اب میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو یہ لفظ ان کی زبان سے ادا ہوئے تو اس کو زہار کرنا کہتے ہیں۔ ان کی زوجہ بڑی پریشان ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے اندر جب کہ لوگ اس طرح کہتے تھے تو ان کی بیوی ان کے لیے جائز نہیں رہتی تھی، پھر وہ چھوڑ دیتے تھے۔ میرے خاوند نے کہا ہے، حضور اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں۔
اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی ہوں، اب اس قابل نہیں ہوں کہ کہیں اور جا سکوں، اور حضور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بچے میرے بڑے پیارے ہیں اور ان کی تربیت بڑی اچھی چل رہی ہے، یا رسول اللہ اگر میں انہیں اپنے پاس رکھوں گی خامند کے چھوڑنے کے بعد تو بھوکے مر جائیں گے، میں کما کے کھلا نہیں سکتی، اور اگر میں خامند کو دے دوں گی تو وہ سنبھال نہیں سکتا، تربیت رک جائے گی۔ حضور فرمانے لگے ذرا ٹھہر جا، ابھی اس کے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا، ذرا نازل ہو لینے دے۔ بوڑھی عورت تھی تو جھگڑنے لگ گئی، کہنے لگی نہیں نازل ہوا تو میں کیا کروں، میرے تو مسئلے کا حل کر کے دے۔ یا رسول اللہ مہربانی، یہ ناز کا جھگڑا ہے، بے ادبی کا جھگڑا، یہ ناز ہے۔ حضور اب میں کدھر جاؤں، محبوبہ میں اب تیرا دروازہ چھوڑ کے کدھر جاؤں، یہاں آئی ہوں تو یہاں سے آگے کہاں جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب رب نے اس کی بات سن لی ہے جو اپنے خامند کے معاملے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ کریم نے اس کی بات سن لی ہے، اب اس طرح کریں اس کو ہمارا حکم دے دیں۔ حکم کیا ہے کہ وہ خامند اس طرح کرے، اس کا خامند جس نے یہ کام کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور جو یہ نہیں کر سکتا وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، وہ کھانا کھلا دے۔ 3 باتیں ہو گئی، یہ غلام آزاد کرے، غلام خاصا مہنگا ہوتا، یہ نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا، جس نے زہار کیا، یہ لفظ کہے اپنی بیوی کے لیے۔ تو حضور نے ان کے خامند کو بلایا اور بلا کے کہا بھئی تیری بیوی نے بات کی ہے تو رب کریم نے اس کی عرض کو سن لیا ہے اور ساری امت کا بھلا ہو گیا ہے، اب تو اس طرح کر ایک غلام آزاد کر۔ کہنے لگا حضور میرے پاس غلام کہاں سے آیا؟ تو نبی کریم نے فرمایا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ۔ یا رسول اللہ میں بوڑھا اور بیمار آدمی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے 2 وقت کا۔ کہنے لگا حضور وہ بھی نہیں کر سکتا، میرے نبی کریم نے اپنے پاس سے پیسے دیے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ حضرت میرے صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا، وہ ہمارے ہاں جو سادے سادے وظائف ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات بتائے، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائے کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں، شوق ہوتا ہے نا۔ اور صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں یہ پہلا کلمہ پڑھنا اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے، بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے۔ ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو، نہ اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سارے کلمات اللہ کو پسند ہے، لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا۔ تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں۔ ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے، بچوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، دیہڑی نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں